اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس آیات نمبر 104 تا 109 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اعلان کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتا، کہ تمام نفع و نقصان اسی کے ہاتھ میں ہے۔ جو شخص ایمان لے آئے گا اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا، اور یہ کہ رسول کا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہوتا ہے، وہ کسی کے ایمان کا ذمہ دار نہیں۔ آخری فیصلہ اللہ ہی کا ہوگا کہ وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل یا ایہا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولكن اعبد اللہ الذی یتوفاکم۔ اے پیغمبر، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اے لوگو، اگر تم میرے دین کے بارے میں کسی شک میں مبتلا ہو تو سن لو کہ میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، بلکہ میں تو اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جان قبض کرتا ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں صرف ایمان والوں میں شامل رہوں۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ یکسو ہو کر اپنا رخ اللہ کے دین کی طرف کر لو، اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہونا۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اور اللہ کے سوا کسی ایسی چیز کو نہ پکاریں جو نہ آپ کو فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نہ نقصان۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ نے ایسا کیا تو یقیناً ظالم اور نافرمانوں میں شامل ہو جائیں گے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس کے سوا کوئی اس تکلیف کو دور کرنے والا نہیں۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر وہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو کوئی اس کے فضل کو روکنے والا نہیں۔ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے فضل کرے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وہ تو بڑا ہی بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو، بلا شبہ تمہارے رب کی جانب سے حق بات تم تک پہنچ چکی ہے۔ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، پس جو ہدایت کی راہ اختیار کرے گا تو اپنے ہی فائدے کے لیے کرے گا، وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو گمراہی کی راہ اختیار کرے گا تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اور میں تم پر نگران مقرر نہیں ہوں۔ رسول کا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے، وہ لوگوں کے اعمال کا ذمہ دار نہیں ہے۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ،
اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی طرف جو حکم بھیجا جائے آپ اس کا اتباع کیجیے اور صبر کرتے رہیں یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر فرما دے، اور وہی سب فیصلہ کرنے والوں میں بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔